امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔ ایران پر 2 سے 3 روز، شاید جمعے یا ہفتے کو یا پھر اگلے ہفتے کے شروع میں حملہ کر سکتے ہیں۔ وقت محدود ہے، ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ پیر کو ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ دھمکی کو امن کے موقع کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے علاقے میں ناب کا اسکول ایران کے کروز میزائل کے ایک فعال اڈے پر واقع تھا۔ امریکی سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا دعویٰ سینٹ کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا، مناب میں لڑکیوں کے اسکول میں دھماکے کی امریکی فوجی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکول کی تباہی کا ممکنہ ذمہ دار امریکی افواج تھیں۔ پینٹاگون نے ابتدائی رپورٹ کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ مناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔ حملے میں بیشتر کم عمر لڑکیوں سمیت 168 بچے شہید ہوئے تھے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں عراق سے داغے گئے 6 ڈرونز کو مار گرایا۔ ابوظہبی کے برقہ نیوکلیئر پلانٹ پر 17 مئی کو ڈرون حملے کیے گئے۔ تحقیقات سے واضح ہوا ڈرون حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے تھے۔ دفاعی نظام نے 2 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تیسرا ڈرون ایٹمی توانائی پلانٹ کے جنریٹر سے ٹکرایا۔ دفاعی نظام کی کارروائی میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ کسی بھی دہشت گرد حملے کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم کی بلوچستان کے رخشاں ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ اس امر سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے راہداری قائم ہوگی۔ سیکیورٹی راہداری میں فرنٹیئر کور کے اضافی ونگز شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے اقدامات پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی ترقی کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی یا پروپیگنڈے سے روکا نہیں جا سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوئٹہ گیرزن میں افسران اور جوانوں سے گفتگو، کہا پراکسیز کے ذریعے ملک کی ترقی سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں عوام کے اتحاد سے بالآخر ناکام ہوں گی۔ روسی صدر پوتن چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی تعاون، اہم بین الاقوامی علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ نیٹو کے سپریم ایلائڈ کمانڈر جنرل الیکسس گرینکوچ نے کہا ہے کہ نیٹو آبنائے ہرموز میں ممکنہ مشن کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہا، اس کے لیے سیاسی فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرموز کھولنے میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام آباد پولیس نے منگل کی رات 26 نمبر چنگی پر پی ٹی آئی کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ دھرنا ختم، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں 26 نمبر چنگی سے روانہ۔ ایئرپورٹ سے اسلام آباد آنے والے راستے کھول دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا قافلہ منگل کو 26 نمبر چنگی پر روک لیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا۔ شدید گرمی میں شہری پریشان ہوتے رہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، راستے بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا، مذاکرات کا چینل کھلا رہنا چاہیے، بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات کرائی جائے، ڈاکٹرز کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے۔ بلوچستان سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس بحال کر دی گئی۔ محکمہ ریلویز کے مطابق جعفر ایکسپریس آج اپنے مقررہ وقت پر پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی آج سپہر کوئٹہ پہنچے گی۔
DIG ساؤتھ کراچی اسد رضا نے سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس کے حوالے سے بتایا کہ ملزم ابھی فرار ہے مگر جلد ہی اسے گرفتار کر لیں گے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کی گاڑی کو ٹریس کیا، پھر اس کے ڈرائیور کی شناخت کی، گاڑی برآمد کر لی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ممکن ہے ملزم بلوچستان فرار ہو گیا ہو۔ ملزم کا ڈومیسائل بلوچستان کے علاقے نصیر آباد کا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی حکومت سے اجازت دینے کا پروسیس چل رہا ہے۔ پولیس ملزم کو ڈھونڈ نکالے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی آواز سننے پر وزیر اعظم کا مشکور ہوں۔ وزیر اعظم کی جانب سے 3 رکنی کمیٹی کا قیام لائق ستائش ہے۔ جلد ہی صوبائی حکومت متعلقہ شعبوں کے ذمہ داران کا وفد وزیر اعظم کی کمیٹی سے ملاقات کرے گا۔ گندم کی پنجاب سے ترسیل کی بندش سنگین مسئلہ ہے۔ CNG اسٹیشنز کی بندش سے بھی KP کے عوام شدید پریشان ہیں۔ KP حکومت اور اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کا صوبائی حقوق کے لیے اتحاد لائق ستائش ہے۔ امریکہ نے بحیرہ ہند سے ایران سے منسلک اسکائی ویو نامی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے اسکائی ویو ٹینکر پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کرنے پر مارچ میں پابندی عائد کی تھی۔ ممکنہ طور پر ٹینکر پر فروری میں ایران کے جزیرے خاگ سے 10 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل لادا گیا تھا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر علی شیر تختیوف کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں۔ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ازبک سفیر نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کیس میں ضلعی SSP علی حسن معطل۔ ذرائع کے مطابق پنکی سے رابطے میں رہنے والے 2 CTD اہلکار بھی زیر حراست۔ دوسری طرف ملزمہ انمول عرف پنکی کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزمہ کو کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں درخشاں تھانے کے 5 اور گسری تھانے کے 3 مقدمات میں پیش کیا گیا تھا۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ پنکی کے کیس میں کئی معتبر نام ہیں۔ پنکی زیادہ لاہور میں رہتی تھی۔ ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، آپ انہیں معلومات فراہم کریں۔ اور سین ڈیگو میں اسلامک سینٹر پر حملے کا واقعہ، پولیس کی حملہ ور کی رہائش گاہ کی تلاشی، 30 سے زائد پستول برآمد، فائرنگ کے واقعے سے متعلق نوٹ بھی برآمد۔ حکام کے مطابق حملہ ور بظاہر آن لائن انتہا پسندی کا شکار ہوئے۔ حملے میں استعمال اسلحے حملہ وروں میں سے ایک کے والدین کا تھا۔ حملے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے، 2 حملہ وروں نے خودکشی کر لی تھی۔